خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ہم سویڈن کے عدالتی نظام کے حوالے سے بات کریں گے اور بہت اہم معلومات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور بعض اوقات آپ کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جج ہیں، اور حالانکہ وہ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کیسا سسٹم ہے۔ تو آج اس سسٹم کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، جس سے آپ جان سکیں گے کہ سویڈن کا عدالتی نظام کیسا ہے، اور اس میں جو مختلف لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اس عدالتی نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو سویڈن کا جو عدالتی نظام ہے، اس میں ایک تو پروفیشنل جج ہوتے ہیں جو باقاعدہ جنہوں نے لا کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، قانون کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، وہ ان کی مستقل پوسٹ ہوتی ہے، اس کو آپ پروفیشنل جج کہہ سکتے ہیں، پیشہ ور جج کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہاں کی تمام عدالتوں میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں، خواہ وہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، تھنگس جس کو کہہ لیں، یا ہائی کورٹ جو ہے وہ، یا سپریم کورٹ ہے، تمام عدالتوں میں وہ پروفیشنل جج ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ اس فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جن کو نیمدمین کہتے ہیں، یعنی آپ ان کو لے جج کہہ سکتے ہیں۔ وہ جج نہیں ہوتے، نہ انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، بلکہ وہ زندگی کے مختلف شعبہ جات سے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس عدالتی نظام کا وہ حصہ ہوتے ہیں۔ وہ آپ بھی بن سکتے ہیں، میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں کہ نیمدمین بننے کے لیے کیا شرائط ہوتی ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کتنی دیر کے لیے وہ کام کرتے ہیں، وہ ساری اس میں تفصیل آ جائے گی۔ تو یہ بنیادی طور پہ سویڈن میں 800 سال پرانا ایک نظام ہے، جس میں عوامی نمائندگی بھی ہوتی ہے، یعنی جو کورٹ فیصلہ کرتی ہے اس کورٹ میں عوامی نمائندگی بھی ہوتی ہے، تاکہ اس فیصلے کی جو حیثیت ہے وہ اور بھی جو ہے وہ مؤثر ہو جائے۔ تو جج کے ساتھ جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، جن کو نیمدمین کہتے ہیں، ان کو لے جج آپ کہہ سکتے ہیں، وہ عدالتوں میں ان کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، اور وہ جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، تھنگس ریت یا ہوف ریت آپ ہائی کورٹ کہہ لیں، اس میں جو ہے وہ ساتھ بیٹھتے ہیں۔ لیکن جو سپریم کورٹ ہے، ہوگستا دمستول ہے، یا ہوگستا فروالٹنگ دمستول، یعنی سپریم کورٹ لیول کی، اس میں وہ نہیں ہوتے، تو وہ ڈسٹرکٹ کورٹ تک اور ہائی کورٹ لیول تک جو ہوتے ہیں۔ اور یہ مستقل جج میں نے کہا کہ وہ نہیں ہوتے، اور جبکہ جو پروفیشنل جج ہیں وہ ایک پرماننٹ پوزیشن ان کی ہوتی ہے، انہوں نے قانون کی تعلیم لی ہوتی ہے، اور ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے۔ یہ باقی لوگ جو ہیں وہ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے، کوئی بزنس مین ہو سکتا ہے، وہ کسی جگہ پہ ملازمت کر سکتا ہے، لیکن ساتھ وہ جب عدالت کی وہ کاروائی ہوتی ہے تو اس کا وہ حصہ ہوتے ہیں۔ اب ان کی جو تعداد کتنی ہوتی ہے نیمدمین کی، ڈسٹرکٹ کورٹ میں جو نیمدمین ہوتے ہیں یا جو لے جج ہوتے ہیں، ان کی تعداد جو پروفیشنل جج یا جو مستقل وہاں پہ جج ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو اپیلٹ کورٹ ہے اس میں اس سے مختلف ہے، اس میں ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اب یہ جو لے جج ہوتے ہیں یا نیمدمین ہوتے ہیں، یہ مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، اور ان کو سیاسی جماعتیں ہی جو ہے وہ نامزد کرتی ہیں۔ ان کی جو 4 سال کے لیے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور عمومی طور پہ وہ مہینے میں صرف 1 دن کام کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کیا کوئی بھی سویڈن کا شہری یہ نیمدمین یا جج بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے، اس کے لیے کوئی تعلیم کی اتنی شرط نہیں ہے۔ اس کی شرط صرف یہ ہے کہ آپ کی عمر 18 سے 70 سال تک ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کا قانونی ریکارڈ کلیئر ہونا چاہیے، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہونا چاہیے، آپ پہ کوئی دیوالیہ پن نہ ہو، یعنی بینکرپٹ نہ ہو، یعنی مالیاتی بدعنوانی، یا آپ کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہ ہو، اور آپ 18 سے 70 سال کے ہوں، تو آپ بھی نیمدمین بن سکتے ہیں۔ تو نیمدمین بننے کے لیے آپ کا جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، جس کو لیمپلنگ پرووننگ کہتے ہیں، یعنی صلاحیت کا ٹیسٹ۔ وہ چیک کرتے ہیں کہ کیا آپ واقعی اس کام کے لیے موزوں ہیں۔ لیکن ہر شخص نہیں بن سکتا، کچھ ایسے پیشے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جہاں وہ ملازمت کرتے ہیں، وہ لے جج یا نیمدمین نہیں بن سکتے۔ جیسے ججز ہیں وہ نہیں بن سکتے، جو لائرز ہیں، وکلاء ہیں وہ نہیں بن سکتے، پولیس آفیسرز ہیں، اور کچھ سرکاری ادارے ہیں جیسے ٹیکس آفس ہے، فورشیکرنگ کاسا ہے، نیشنل انشورنس، یا مائگریشن ایجنسی ہے، یا جو ٹرانسپورٹ کا محکمہ ہے، ٹرانسپورٹ ستیرلسن، یا لینڈ ستیرلسن، جو کاؤنٹی کونسل کی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، اس میں جو لوگ ملازم ہوتے ہیں وہ نیمدمین نہیں بن سکتے۔ باقی سب لوگ بن سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی یونیورسٹی ٹیچر ہے، کوئی اسکول کا ٹیچر ہے، یا وہ کسی اور جگہ پہ وہ جاب کرتا ہے، تو وہ جو ہے وہ نیمدمین بن سکتا ہے۔
اور جیسا کہ میں نے کہا کہ نمدمین بننے کے لیے آپ کو لا پڑھا ہونا، قانون کی تعلیم یا کسی خاص تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کمیون ہے، میونسپلٹی ہے یا آپ کی جو کاؤنٹی ہے، وہاں پہ جو کونسلز ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اپنے جو کوٹے کے مطابق ان لوگوں کو جو ہے وہ نامینیٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نمد مین جج بننا چاہتے ہیں تو جس کمیون میں آپ رہتے ہیں وہاں جو سیاسی جماعت ہے، اگر آپ کا اس سے تعلق ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ بھی جو ہے وہ نمد مین بن سکتے ہیں۔ اب یہ جو نمد مین کا جو سسٹم ہے، اس پہ تنقید بھی بہت ہوتی ہے، اور اس میں کئی لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ختم ہونی چاہیے، صرف پروفیشنل جج جو ہیں ان کو ہی ڈیسیژنز لینا چاہیے۔ اور اس حوالے سے ایک خاص فیصلہ ہوا تھا 2018 میں سولنا کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اور اس میں سینٹر پارٹی سے تعلق رکھنے والے دو جو نمد مین تھے، انہوں نے ایک شخص کو جو ہے وہ فری کر دیا تھا جس نے اپنی بیوی کے خلاف مبینہ طور پہ جو ہے وہ حملہ کیا تھا۔ تو یہ یعنی اس پہ تنقید بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن چونکہ یہ 800 سال پرانا نظام ہے اور یہ سویڈن کی عدالتی نظام کا ایک خاص حصہ بن چکا ہے، تو اس کو وہ ختم نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ تھی جناب نمد مین یا لے جج کے حوالے سے تفصیلات۔ اگر آپ سویڈن میں ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے، اور اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آئے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں، اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیں۔